اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، اور ان دونوں نے شکر ادا کرتے ہوئے کہا، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين۔ اور سلیمان علم و نبوت اور حکومت میں داؤد کے جانشین ہوئے، اور سلیمان نے فرمایا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، اور ہمیں ہر قسم کی دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی گئی ہیں، بے شک یہی اللہ کا واضح فضل ہے۔ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون۔ اور سلیمان کے لیے ان کے لشکر جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے تو وہ روکے جاتے تھے، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ یہاں تک کہ جب وہ چینٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چینٹی جو ان کی ملکہ تھی کہنے لگی، اے چینٹیوں، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ تو سلیمان اس چونٹی کی بات سن کر مسکرا کر ہنسنے لگے اور عرض کی، اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرے ان احسانات کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے، اور یہ توفیق عطا فرما کہ میں تیرے پسندیدہ نیک کام کرتا رہوں، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل فرما جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں۔ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين۔ اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا، کیا وجہ ہے کہ مجھے ہدہد دکھائی نہیں دیتا، یا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين۔ ضرور میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول عذر پیش کرے۔ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين۔ تو تھوڑی ہی دیر کے بعد ہدہد حاضر ہوا اور عرض کی، حضور، میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔
إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. میں نے وہاں ایک عورت بلقیس کو دیکھا جو ان پر حکمرانی کر رہی ہے، اور اسے سلطنت کی ہر چیز سے نوازا گیا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، اور شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظر میں اچھے بنا دیے ہیں اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے، تو وہ سیدھی راہ نہیں پاتے۔ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ہدہد نے کہا، وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی چیزیں یعنی بارش اور نباتات وغیرہ نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اللہ ہی معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. سلیمان نے ہدہد سے فرمایا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. میرا یہ خط لے جا کر ان پر ڈال دے، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. کہا، اے درباریوں، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے شروع ہے جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔